الحمد لله رب العالمين۔ میں اپنے اخراجات پورے کرتا ہوں۔ میری بیوی مجھے منع کرتی ہے کہ والدین پر یہ اس بات پہ بیوی کا کہنا نہ مانو، اسی لیے حضور نے فرمایا یا معاشر النساء انی اریتکن اکثر فی جہنم، میں نے سب سے زیادہ جہنم میں عورتیں دیکھی ہیں۔ انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ کیا وجہ ہے اس کی؟ فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ تقص لعن، ایک تو لعنت زیادہ کرتی ہیں، ہر بات پہ لعنت ہو تم پہ، تمہیں لاکھ لعنت ہو، وہ کفران العشیر، اور خامد کا انکار اور خامد کی اطاعت نہیں کرتی۔ میں اپنے شوہر سے اور گھر والوں سے بدتمیزی کرتی ہوں، ایک تو توبہ کرو، استغفار کرو، لا حول پڑھو، اور دوسرا یہ ہے کہ سورۃ البقرہ ہیڈ فون لگا کے کان سے سنا کرو۔ شیطانی اثرات ہیں، جو آدمی اپنے گھر والوں کی عزت نہ کرے اس کو کون عزت دے گا؟ ہم ملتان سے احرام باندھ کے آئے، کچھ لوگوں نے تو بوٹ پہنے ہوئے تھے اور کچھ لوگوں نے سفٹی پہنی ہوئی تھی، پاؤں کی ہڈی چھپی ہوئی تھی۔ بہتر تو ہے کہ آدمی ایسی جوتی پہنے کہ ٹخنے بھی نظر آئیں اور اوپر والی ہڈی بھی، اگر وہ بند پہنے گا دم پڑ جائے گی۔ بزنس ویزے پہ آتا ہوں، احرام میں ہوتا ہوں۔ ایک دفعہ بغیر احرام کے حج افراد کیا، ایک دفعہ حج جدہ ایئرپورٹ کے قریب کھانا کھانے کے بعد احرام پہنا ہے۔ بغیر احرام کے تو حج ہوتا نہیں، باقی جو جدے سے احرام باندھا ہے وہ ٹھیک ہے، حج ہو گیا۔ میں گھر سے آیا، حرم طواف کیا، طواف کی 2 رکعت بھی پڑھے، پھر یاد آیا کہ میرا وضو ہی نہیں تھا، تو دوبارہ وضو کر کے طواف بھی کرو اور 2 رکعت بھی لوٹاؤ۔ اگر عورت اپنے مخصوص ایام میں ہے طواف کر سکتی، حرم کے داخل نہیں ہو سکتی، طواف کیسے کرے گی؟ ہیلی کاپٹر پہ بیٹھ کے کرے گی؟ وہ مسجد میں داخل ہی نہیں ہو سکتی، خدا کی بندی عقل کرو۔ بے احرام کی حالت میں بے دھیانی میں ایک ناخن کاٹ دیا، دم نہیں واجب ہوگا، سارے ہاتھ کے ناخن کاٹے تو دم واجب ہوگا۔ ہم ماشاءاللہ ہم پتہ نہیں کیا ہے جی کہ یہ باہر سے بہت عالی شان تمام فقہ اور جدید علوم پڑھاتے جاتے ہیں، اللہ کامیاب کرے۔ حرم کے اطراف میں جو چھوٹی چھوٹی مساجد ہیں، بالکل اللہ کے بندے وہ ساری مسجد الحرام میں ہیں، انشاءاللہ وہاں بھی اللہ 1 لاکھ دیں گے۔ میں احرام باندھ کے آیا تھا کہ بیمار ہو گیا، سردی لگی، تو میں نے پاؤں پر بھی اور سر پہ بھی کمبل ڈالا، تو ایسی کوئی بات نہیں ہے، انشاءاللہ آپ کا عمرہ ٹھیک ہے۔ بالکل آپ جب جائیں اپنے سلام پڑھیں تو دوسرے کے بھی کہہ سکتے ہیں۔ فجر کی سنتیں نماز کھڑی ہو گئی، لیکن ابھی ایسی جگہ ہے کہ وہاں امام کی آواز نہیں آ رہی تو سنتیں پڑھ سکتے ہو، لیکن یہ بھی یقین ہو کہ مجھے 1 رکعت مل جائے گی۔ اگر یہ خطرہ ہو کہ نہیں ملے گی تو پھر سنتیں بعد میں پڑھو۔ صلاۃ و سلام نبی کا حق ہے، دعا اللہ کا حق ہے۔ صلاۃ و سلام کے علاوہ دل کی باتیں اللہ کے سوا کسی سے نہیں کر سکتے۔ اگر نافرمان بیوی کے ساتھ نباہ کریں تو اس پر ہمیں اجر ملے گا، بالکل ملے گا۔ نبھانا بہتر ہے، تم چھوڑو گے پھر کسی اور کے گلے پڑ جائے گی، تمہیں تو تنگ کر رہی ہے نا، تم کیا چاہتے ہو کہ کسی اور کو بھی جا کے تنگ کرے؟ بھگ تو اللہ نے لکھا تھا۔